ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں جنگ آزادی جو ہے وہ عروج پر ہے، اور بالکل مطلب ہے کہ پاکستانی فوج کے اور پاکستانی ریاست کے جو ہے وہ پاؤں اکھڑ چکے ہیں وہاں سے. تو ایسے میں نظریاتی بحثیں بھی بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے لوگ مضمون لکھ رہے ہیں اور اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. پمفلٹس بھی لکھے جا رہے ہیں. میں نے بھی پمفلٹ لکھا ہے ایک اسی حوالے سے، جو جعفر ایکسپریس کے بعد کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی، اور اسی طرح بہت سارے بلوچ بھی لکھ رہے ہیں. ایسا ہی ایک مضمون میری نظر سے گزرا، پارلیمانی قوم پرست سیاست یا سودے بازی. اور یہ آرٹیکل لکھا ہے آصف بلوچ صاحب نے، اور یہ چھپا ہے دا بلوچستان پوسٹ میں. تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کو ساتھ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. تو میں وہ پڑھتا ہوں اور ساتھ کوشش کروں گا یا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ اپنا پیش کروں، اور یا پھر اس کو پڑھنے کے بعد پورا جو ہے وہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں. تو یہ آرٹیکل ہے پارلیمانی قوم پرست سیاست یا سودے بازی، تحریر آصف بلوچ، اور یہ چھپا ہے دے بلوچستان پوسٹ میں. آصف بلوچ لکھتے ہیں کہ بلوچستان کی پارلیمانی قوم پرست سیاسی جماعتیں اس وقت نظریاتی زوال، فکری انجماد یعنی رک جانا ایک جگہ پہ، فکری انجماد اور سیاسی بیگانگی کے ایسے گہرے بحران کا شکار ہیں جو نہ صرف ان کے داخلی یعنی اندرونی ڈھانچے کو کھوکھلا کر چکا ہے، بلکہ قومی سیاست کے تصور کو بھی ایک قابل فروخت شے میں تبدیل کر چکا ہے. یعنی قومی جو سیاست ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے قوم پرستی، اس کو بھی ایک بکنے والی چیز میں تبدیل کر چکا ہے. ان جماعتوں کی سیاست اب کسی منظم فلسفیانہ یا سیاسی نظریہ کے تابع نہیں، بلکہ محض وقتی مفاد، فرد پرستی یعنی انفراد پرستی یعنی، اور اقتداری تمنا یعنی اقتدار حاصل کرنے کی تمنا کی اسیر یعنی قیدی بن چکی ہیں. اس جملے کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. ان جماعتوں کی سیاست اب کسی منظم فلسفیانہ یا سیاسی نظریہ کے تابع نہیں، بلکہ محض وقتی مفادات، فرد پرستی اور اقتداری تمنا کی اسیر بن چکی ہے. نظریہ جو کسی بھی انقلابی یا قومی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے، ان جماعتوں میں اب صرف کاغذی طور پر باقی ہے. پھر وہ آگے اٹلی کے ایک بہت بڑے انقلابی تھے انتونیو گرامشی، ان کی تحریر کا حوالہ دیتے ہیں انگریزی میں. The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born. In the interregnum, a great variety of morbid symptoms appear. یعنی انتونیو گرامشی نے کہا تھا کہ یہ جو بحران ہے یہ ایسا ہے کہ جس میں پرانا جو سماج ہے وہ مر بھی نہیں رہا پوری طرح سے، اور نیا پیدا نہیں ہو رہا. اور اس عمل کے دوران جو ہے بہت ساری موربڈ یعنی بیمار یعنی مریض جو ہے، مریضانہ یعنی بیماریوں کی علامتیں جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آصف بلوچ لکھتے ہیں کہ یہی کیفیت بلوچ پارلیمانی سیاست پر پوری طرح سے منطبق ہوتی ہے، جہاں پرانا ڈھانچہ دم توڑ چکا ہے اور نیا کوئی بھی فکری افق جنم نہیں لے رہا. ان پارٹیوں میں کیڈر سازی، کارکنوں کی نظریاتی تربیت اور تنظیمی استقامت کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی سیاست وقتی جذباتیت، میڈیا کی سطحی نمائندگی اور شخصی وفاداریوں کے گرد گھومتی ہے. مارکس، آگے وہ مارکسسٹ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مارکسسٹ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مارکسسٹ لیننزم کے فکری تسلسل کو نظر انداز کرتے ہوئے ان جماعتوں نے خود کو محض انتخابی سائیکل کا ایک پیندہ بنا دیا ہے. ولادیمیر لینن، اب یہ ولادیمیر لینن کا حوالہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پڑھے لکھے اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے اتفاق کریں.
لیکن یہ ولادیمیر لینن وہ تھے جن کو روسی انقلاب کا بانی بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ ایک انسان بانی نہیں ہوتا، انقلاب تو پوری قوم کرتی ہے، لیکن کسی ایک کے نام سے وہ نتھی ہو جاتا ہے. جیسے چائنا کا انقلاب موزتوں کے نام سے، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ محمد علی جناح کے نام سے، اور انڈیا کا نام جو ہے وہ نہرو کے نام سے نتھی ہو گیا. حالانکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان سماجی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں حصہ لیا ہوتا ہے. بہرحال وہ ولادیمیر لینن کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا وداؤٹ ریولیوشنری تھیوری دیر کین بی نو ریولیوشنری موومنٹ. یعنی کوئی بھی انقلابی تحریک انقلابی نظریے کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہی فکری خلا آج بلوچ قوم پرست سیاست میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. ان جماعتوں کا نہ کوئی اصولی قومی پروگرام موجود ہے، نہ ہی کوئی متبادل سماجی بیانیہ. ایسے میں کارکنان کے لیے بھی کوئی فکری اتھا موجود نہیں جس سے وہ وابستگی اور نظریاتی پختگی حاصل کر سکے. پارٹیوں کی مرکزی قیادت اور پالیسی ساز ادارے جیسے مرکزی کمیٹی، کونسل یا مجلس عامہ اب ان افراد کے قبضے میں ہے جو نہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، نہ نظریاتی تربیت کے کسی مرحلے سے گزرے ہیں. ان کی سب سے بڑی قابلیت خوشامد، چاپلوسی اور عہدہ پرستی ہے. یہ افراد قابلیت کے بجائے تعلقات، خاندانی مراعات اور شخصی قربت کے بل پر ان اداروں پر براجمان ہیں. وہ لوگ جو کبھی محض نظریے کے لیے پارٹی کا حصہ بنے تھے آج اجنبی ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی میں ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مقصد کے تحت شامل ہوئے تھے. ان جماعتوں کے اندر نظریاتی کمٹمنٹ اب صرف منشور کی حد تک موجود ہے، جبکہ عملی سطح پر ایک مکمل سیاسی بددیانتی، فکر سے انکار اور مقاصد سے انحراف کی فضا قائم ہے. جب ان جماعتوں کے سیاسی بیانیے کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی قومی پروگرام ہے، نہ سماجی اور اقتصادی اصلاحات کا کوئی واضح خاکہ. اس فکری ابتری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کا سارا سیاسی عمل محض رد عمل، باہمی الزام تراشی اور بازاری زبان کے استعمال تک محدود ہو چکا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ اس فکری ابتری کا نتیجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں کا سارا سیاسی عمل محض رد عمل، یعنی ریاکشن، یعنی جسے پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں، یعنی اس نے ایسا ہو گیا تو اس کے رد عمل میں ہم یہ کر دیتے. وہ لانگ ٹرم پالیسی کو نظریاتی وہ نہیں ہے پالیسی، رائٹ. آگے لکھتے ہیں سیاسی مکالمہ جو کسی بھی سیاسی جماعت کی اساس ہوتا ہے یہاں غائب ہے. اور جیسا کہ ژان پال سارتر، اب یہ ایک فرانسیسی مفکر تھے، نے کہا تھا the rich make war, it's the poor who die، کہ امیر لوگ جنگ کرتے ہیں اور غریب ہے جو مرتا ہے. یہی اصول بلوچستان میں سیاسی تناظر پر بھی صادق آتا ہے کہ جب قائدین مراعات اور مفادات کے لیے باہم پر سر پیکار ہوتے ہیں تو نقصان صرف کارکنان، عوام اور نظریے کو اٹھانا پڑتا ہے. بلوچستان کی پارلیمانی قومی سیاست کا مطمع نظر اب نظریاتی سیاست کی بیج بونی نہیں بلکہ انتخابی عمل میں عارضی شمولیت اور اس کے بعد حاصل ہونے والی مراد کا حصول ہے. انتخابات کے بعد جو جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں وہ فوری طور پر حکومتی خوشنودی کے لیے کوشاں ہو جاتی ہیں، اور جو ناکام رہتی ہیں وہ اگلے الیکشن تک سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جاتی ہیں. اس تمام عمل میں ریاست کے جبر جیسے جبری گمشدگیاں، نسل کشی، نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ، تعلیمی اداروں کی بندش اور وسائل کی لوٹ مار جیسے معاملات پر مکمل خاموشی اختیار کی جاتی ہے. آج بلوچستان میں حالات اس نہج پر تک پہنچ چکے ہیں کہ بلوچ خواتین ریاستی نشانے پر ہیں. ان حالات میں وہ جماعت جو خود کو میر غوث بخش بزنجو کے سیاسی فکر کی وارث قرار دیتی ہے، متوسط طبقے کے نعرے کے ذریعے، یعنی مڈل کلاس کے
نعرے کے ذریعے قابض قوتوں کے ساتھ مل کر بلوچ قوم کے استحصال اور ریاستی جبر میں مکمل معاون کا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ جماعت نہ صرف نال اور خزدار بلکہ ساوران اور مکران میں بھی ریاستی ڈیتھ سکواڈ کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم کیے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ بلوچ دشمن سرفراز بھگٹی حکومت کو بھی بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بڑا الزام انہوں نے لگا دیا ہے غوث بخش بزنجو کے سیاسی اور فکری جو وارث ہیں ان کے اوپر۔ ان کے تو سیاسی وارث تو حاصل بزنجو تھے، لیکن فکری وارث آج کوئی ہے تو وہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کون ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ آج ڈیتھ سکواڈز کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں جو لوگ سردار عطا اللہ مینگل کے فکری اور سیاسی جانشین ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ صرف ان کا نام استعمال کر کے سیاسی تجارت کر رہے ہیں۔ ان کے اقوال اور افکار کو محض اسٹیج کی تقاریر اور انتخابی نعروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ان کے حقیقی فکری یعنی سردار عطا اللہ مینگل کے حقیقی فکری اور نظریاتی رفقا جنہوں نے عوامی شعور کو بیدار کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کی، مکمل طور پر حاشیے میں دھکیل دیے گئے ہیں۔ اب اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نواب اکبر خان بھگٹی اور نواب خیر بخش مری کے بلوچستان میں موجود فرزندگان و وارثین بھی ان کے نظریات اور جدوجہد سے مکمل روگردانی اختیار کر چکے ہیں اور ریاستی اداروں اور حکومت کے ہم نوا بن چکے ہیں۔ وہ خود اپنی نجی محفلوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ، اور انہوں نے کوٹ کیا ہے، ہم اپنے بزرگوں کے سیاسی نظریات کو افورڈ نہیں کر سکتے، اینڈ کوٹ۔ ان جماعتوں کے مراعات یافتہ سیاست کا چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ پارٹیاں اب بلوچ قومی تحریک کا حصہ نہیں رہی بلکہ اس تحریک کے استحصال کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ جب بھی بلوچستان میں ریاست جارحیت اور جبر کا آغاز کرتی ہے، یہ پارلیمانی سیاست سے وابستہ سیاسی پارٹیاں اور شخصیات نہ صرف خاموشی اختیار کرتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر کے محاذ کھولتی ہیں تاکہ بلوچ قوم کے جذبات کو منتشر کیا جا سکے۔ موجودہ سیاسی حالات میں ان جماعتوں کا کردار نہ صرف غیر فعال بلکہ موقع پرستانہ بھی ہے۔ انور ساجدی، اب یہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں، انور ساجدی کا یہ تجزیہ بالکل بجا ہے کہ یہ جماعتیں اب سیاسی پارٹیاں نہیں بلکہ این جی اوز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ان کا مقصد اب قومی سیاست نہیں بلکہ حکومتی فنڈز اور ترقیاتی منصوبوں میں شرکت حاصل کرنا ہے۔ گوادر میں زمینوں کی بندر بانٹ ہو، سمندری حیاتیات کی تباہی، سی پیک کی آڑ میں وسائل کی سوداگری، ریکوڈک اور سینڈک کے معاہدے یا حالیہ مائنز اور منرلز کی لوٹ مار، ان تمام منصوبوں میں یہی پارلیمانی قوم پرست جماعتیں شریک رہی ہیں۔ یہ جماعتیں جو یہ پروجیکٹس ہیں ان کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہے آج کہ وہ بلوچ قوم کے مفادات کے خلاف تھے بلکہ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں اس میں سے حصہ نہیں ملا۔ یہ مخالفت مراعات سے محرومی کی شکایت ہے، قومی اصولوں کی پاسداری نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے بلوچ اور پشتون نمائندے بھی انہی سودوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اسمبلیوں میں بلز کی حمایت اور پھر انہی بلز کو عدالتوں میں چیلنج کر کے دوہرا فائدہ حاصل کرنے کی جو سیاست بلوچستان میں پروان چڑھ رہی ہے وہ فکری منافقت کی بدترین شکل ہے۔ آخر میں آصف بلوچ صاحب لکھتے ہیں، بلوچستان ایک لاوارث خطہ بن چکا ہے جہاں ہر گروہ چاہے وہ قوم پرستی کی آڑ میں ہو، مذہب پرستی کے لبادے میں یا قومی تحریک کی مخالفت کے نام پر اس کے وسائل، زمین اور عوام کو لوٹ رہا ہے، جیسا کہ فرانسس فینن نے نوبادیاتی ریاستوں کے بارے میں لکھا تھا۔ فرانسس فینن ایک الجیرین ڈاکٹر تھے جو فرانس سے الجیریا گئے تھے ایز اے سائیکیٹرسٹ، وہاں پہ فرینچ جو فوج تھی اس کے ساتھ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، تو ان کے حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں دا رولنگ کلاس ہیز نتھنگ ٹو آفر بٹ سلوگنس، کہ حکمران طبقوں کے پاس دینے کے لیے سوائے نعروں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اٹ ہائڈز بیہائنڈ نیشنلزم while it deals in exploitation۔
وہ قوم پرستی کے پیچھے چھپتے ہیں، جبکہ وہ استحصال کا سودا کرتے ہیں، استحصالی سودے کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ بلوچ سیاست بھی اسی طرز کی نوبادیاتی سیاست کا شکار ہے، جہاں نعرے قومی ہیں لیکن سودے ذاتی اور ریاستی مفاد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ دی بلوچستان پوسٹ نے آخر میں لکھا ہے کہ اس تحریر میں پیش کیے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹ ورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کی پالیسیوں کا اظہار ہے۔ تو یہ جو ڈسکلیمر ہے یہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ میں ان کے خیالات سے مکمل اتفاق یا اختلاف کرتا ہوں، لیکن آرٹیکل بڑا زبردست ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے جواب میں اگر کوئی مضمون آتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس میں دیں کہ یہ مضمون پڑھا ہے، اس میں انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے، انہوں نے اس کے اندر کوئی سوشلسٹ انقلاب کی بات نہیں کی، طبقاتی لڑائی کی بات نہیں کی، انہوں نے قوم پرستانہ جو حوالے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب انہوں نے اوپنلی نیشنلزم کی مخالفت بھی نہیں کی، حمایت بھی نہیں کی، انہوں نے کچھ کانٹراڈکشنز جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو اچھالا ہے، اور پارلیمنٹری پالیٹکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اپنے مضمون میں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کہاں تک دیکھا، پورا دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے لکھا کہ ہم نے پورا دیکھا ہے تو اس کا مطلب آپ نے یہاں تک دیکھا۔ بہرحال ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔